کہ اللہ والوں کو اپنا رفیق بناؤ، لیکن حسن رفاقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ تمہاری رفاقت حسین ہو، حسن رفاقت ہو۔ حسن کیا ہے؟ وہ اتباع، محبت اور عظمت اور ادب، اپنی رائے کو فنا کرنا اور ان کی مرضی پر چلنا۔ خالی جسم سے ساتھ مت رہو ان کے دسترخوان پر، جسم سے ساتھ مت رہو کہ ان کے دسترخوان پر انڈا اور مرنڈا اور پسندیدہ کباب کو مطلوب بنا لو، ورنہ جسم تو منافقین کا بھی ساتھ تھا لیکن دل کے ساتھ نہیں تھے، دل سے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، لہذا محروم رہے۔ اس لیے دل سے اہل اللہ کے ساتھ رہو، دل سے ان سے محبت کرو اور ان سے تقوی سیکھو، صراط مستقیم پا جاؤ گے۔ اسی کو بابا فرید الدین عطار رحم اللہ تعالی، جو مولانا رومی رحم اللہ تعالی کے بھی بڑے ہیں اور وہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بزگشتو نشد آگاہ عشق۔ اللہ کی محبت کے راستے میں جو کسی اللہ والے کو رفیق نہیں بنائے گا، اس کی عمر گزر جائے گی مگر اللہ کی محبت، کامل محبت نہیں پائے گا۔ ناقص تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، بے نمازی کو بھی کچھ نہ کچھ محبت ہے، کیونکہ وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، کچھ نہ کچھ محبت سب کو ہے، بے نمازی کو بھی ہے، اور بعض نمازی بھی ہیں لیکن بہت سے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں بیچارے، جھوٹ بولنے میں، گالی دینے میں، وہ بھی کچھ نہ کچھ محبت کرتے ہیں، جبھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو محبت کے درجات ہیں، کامل محبت ان کو ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور تقوی کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و طاعات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے راستے میں جو کسی اللہ والے کو رفیق نہیں بنائے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بے رفیق ہر کشد در راہ عشق، بابا فرید الدین عطار رحم اللہ تعالی، جو بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ اور رومی رحم اللہ تعالی جب 5 سال کے تھے تو ان کی خدمت میں ان کے ابا لے کر گئے تھے، بابا فرید کی خدمت میں، فرید الدین عطار رحم اللہ تعالی کی خدمت میں۔ اس نے بڑے بزرگ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ عمر گزر جائے گی مگر اللہ کو نہیں پائے گا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بابا فرید الدین عطار نے اس شعر میں لفظ رفیق قرآن پاک کی اسی آیت حسن اولئک رفیقہ سے لیا ہے۔ اہل اللہ کا کلام قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو عام کلام سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نحوی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ یہاں ترکیب میں صراط مستقیم مبدل منہ ہے اور اس کا بدل الکل من الکل صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور ترکیب بدل میں بدل ہی مقصود ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا جن بندوں پر اللہ تعالی نے انعام نازل فرمایا ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ جو شخص خاصان خدا کو چھوڑ کر محض کتاب سے راستہ طے کرنا چاہے گا اسے صراط مستقیم نہیں مل سکتی۔ صراط مستقیم کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہیں۔ کتاب اللہ کتنی ہیں؟ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، باقی اور کچھ صحائف، 50 صحیفے کسی پیغمبر پر، کچھ صحیفے ہیں، تو سب ملا کے بھی اگر چھوٹے چھوٹے بھی جمع کیے 100 سے زیادہ نہیں۔ اور رجال اللہ کتنے ہیں؟ تقریباً 1 لاکھ پیغمبر جو ہیں، اصلی پیغمبر، اس کے علاوہ اولیاء اللہ کو بھی رجال اللہ کہتے ہیں، لیکن جو پیغمبر ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے وہ بھی تقریباً 1,24,000 جیسا مشہور ہے، لیکن یہ کم و بیش اس میں کہا جاتا ہے، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ۔ اور کتابیں 4 بڑی کتابیں، اور اگر چھوٹی کو بھی ملایا جائے تو 100 سے بھی کم۔ تو پتہ چلا کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہیں، اس لیے ہر کتاب کے ساتھ انبیاء بھیجے گئے۔ پس انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین یعنی اللہ والوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، مستند رستے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پر ایک عالمانہ اشکال ہوتا ہے کہ ترکیب بدل میں بدل ہی مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ غیر مقصود ہوتا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم مبدل منہ ہے
جو نحو کے قاعدے سے غیر مقصود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں غیر مقصود کو کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ نحوی قاعدے سے اگرچہ مبدل منہ غیر مقصود ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بھی مقصود ہو گیا، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم میں ایک صفت ایسی رکھ دی جو بدل میں نہیں ہے، وہ ہے مستقیم، پس یہاں مبدل منہ بھی غیر مقصود نہ رہا، کیونکہ اگر یہ نازل نہ ہوتا تو اہل اللہ کی صفت استقامت کا پتہ نہ چلتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت اور فصاحت، جس کے سامنے علماء نحو کے سارے اصول اور قوانین ٹوٹ گئے کہ صراط مستقیم میں لفظ مستقیم نازل فرما کر بدل میں نازل نہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہاں مبدل منہ کو بھی مقصود بنا دیا۔ پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو متعین فرما دیا کہ انبیاء و صدیقین اور صالحین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تمام انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء وہ کہلاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ وحی لاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ باقی صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مقام صدیقین کی جو آخری سرحد ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے۔ امت میں سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ وحی میں نازل ہوا صدیق کا دل خود بخود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے، اور شہید وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور صالحین وہ ہیں جو متبع سنت و شریعت ہوتے ہیں۔ انہی چار طبقوں کو عرف میں اللہ والا کہا جاتا ہے، انہی کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا۔ لیکن اگلی آیت میں دلالتاً یہ بھی فرما دیا کہ اہل اللہ کے راستے کے علاوہ دوسرے تمام راستے صراط مستقیم نہیں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں مغضوبین سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ یہود نفسانی اغراض اور دنیا کی حقیر ذلیل مفادات کی خاطر احکامات دین کو ٹھکرا دیتے اور انبیاء کی اہانت بلکہ قتل تک کر دیتے تھے، اس لیے مورد غضب ہوئے، اور نصارہ جہالت اور نادانی کے سبب غلو میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کو خدا بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں، یہ اللہ کا پورا خاندان انہوں نے بنا دیا۔ بس مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کے غیروں کا راستہ نہیں چاہتے، آپ کے پیاروں کا راستہ چاہتے ہیں۔ غیر ہے غیر کچھ بھی نہیں، آپ ہیں آپ سب کچھ ہیں، لہذا غیروں کے ساتھ نہ رہو، اپنوں کے ساتھ رہو، غیروں کی شکل و صورت نہ بناؤ، نہ ان کی سیرت اپناؤ۔ اپنا مرکز اور اپنا محور لندن کو نہ بنائیے، ہمارا مرکز مدینہ پاک ہے۔ ہمارا مرکز ان لوگوں سے کہیے جو چٹیاں رکھتے ہیں اور داڑھی منڈاتے ہیں، ان کو اس میں شرم نہیں آتی، اور ہمیں داڑھی بڑھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان ہو کہ آقا کا کلمہ پڑھنے والوں کو آقا کی مشابہت اختیار کرنے سے شرم آتی۔ بعض داڑھی بھی رکھتے ہیں لیکن بال ان کے پھر بھی وہی پھینی کی طرح ہوتے ہیں، آگے سے بڑے پیچھے سے چھوٹے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کی ادائیوں میں شرمانے والا ابھی اس کی محبت کامل نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ زبان پر تو ہے، لیکن یہ زبان اور دل میں جو ایک بالش کا تقریباً فاصلہ ہے، جب یہ طے ہو جائے گا تو اس کی ہر چیز میں سنت کو فوقیت دے گا کہ اللہ کے محبوب کا جو طریقہ ہے وہی سب سے افضل ہے، اسی کو میں اختیار کروں گا۔ تو فرمایا کہ غیروں کی نہ شکل و صورت ادھر ہم پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اور صورت شکل کس کی بنا رہے ہیں؟ وہی مغضوب اور ضالین کی صورت شکل اگر بنا رہے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنی دعا میں کتنے صادق ہیں۔ ایک آدمی دعا کرے یا اللہ نوکری دے دے، حلال روزی دے دے، اور کہیں کمانے کے لیے نہ جائے، صبح سے لیٹا رہے، تو ہر آدمی کہے گا تم کیا مذاق کر رہے ہو۔ دعا کے ساتھ دوا اور تدبیر بھی ہے۔ دوا اور تدبیر یہ ہے کہ تم نوکری تلاش کرو، کاروبار کرو، تب پھر اللہ سے رزق مانگو۔ تو آپ نے جب صحابی نے عرض کیا تھا کہ کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں، توکل کر لوں، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ اونٹ کے پیر باندھو پھر توکل کرو۔
تو پھر گھر پہ تالا لگاؤ پھر توکل کرو. دروازے چھوڑ کے جانے والا توکل کرنے والا نہیں، مذاق کرنے والا ہے. اسی طرح تدبیر کے بغیر صرف پڑھنا، اور کیونکہ سمجھتے بھی نہیں مسلمان، بس وہی جو رٹا ہوا ہے وہ پڑھ لیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لیا، آمین بھی کہہ رہے ہیں، یا امام پڑھ رہا ہے تو آمین بھی کہہ رہے ہیں. اور آمین کس بات پہ کہہ رہے ہیں یہی پتہ نہیں کس بات پہ آمین کہہ رہے ہیں، کس بات پہ آمین کہہ رہے ہیں. اس پر کہ ہمیں اللہ اپنے پیاروں کا راستہ چلائیے، اپنے غیروں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غیروں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے، تو ہمارے بال اور گال غیروں کے راستے پر کیوں چل رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. فرماتے ہیں اپنا مرکز لندن کو نہ بنائیے، ہمارا مرکز مدینہ پاک ہے. یہ نہیں کہ لندن میں دیکھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو کر کھانا کھانے لگیں. ارے یہ دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا، صحابہ نے کیسے کھایا، اور فلانے کو مت دیکھو. اللہ تعالیٰ میں سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.